السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود السلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہماری کلاس سورہ نحل کی آیت نمبر 112 سے رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، یعنی قرآن کو قرآن کی روح سے سمجھنے، قرآن کو صحیح احادیث سے سمجھنے، قرآن کو صحابہ کرام کے منہج سے سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سبھی قرآن کے اوپر نظر رکھیں اور آیت کو وہاں سے سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وضرب اللہ مثلا، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر یعنی بہت کثرت سے آتا تھا، پھر اس کے باشندے، اس کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ کی ناشکری کی تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک چکھائی، بھوکمری آئی ان کے اوپر اور خوف کا لباس پہنا دیا، اور یقیناً ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی یعنی اس کو جھٹلایا، تب انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے بہت سے واقعات پیچھے گزر چکے ہیں کہ ہر بستی میں سے اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، منتخب کیا اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنی قوم کے باشندوں کو، لوگوں کو اللہ رب العزت کے پیغام سے آگاہ کیا۔ کچھ لوگوں نے انبیاء کی بات مانی اور زیادہ تر لوگوں نے تکبر کیا، شرکسی کی، نافرمانی کی، انکار کیا۔ آخر کار انجام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو اور انبیاء کے مطیع اور فرمانبردار لوگوں کو یعنی ان کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے بچا لیا اور بستی کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اور عذاب کی شدت ہم دیکھ چکے ہیں کہ کسی بستی کو زمین پھاڑ کر کے دھسا دیا گیا، کسی بستی کو زمین سے اٹھا کر کے اوپر لے جا کر کے الٹا پٹک دیا گیا، کسی بستی کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی، کسی انبیاء کے نہ ماننے والوں کے اوپر زمین بارش ہوئی اور انہیں ڈبا ڈبا کر کے مار ڈالا گیا۔ ایسے سخت ترین عذاب ہم دیکھ کر آ چکے ہیں۔ یہ کون سی بستی ہے جہاں پر نبی گئے اور نبی کا تکذیب کیا گیا، انہیں جھٹلایا گیا اور ایک ہلکا سا عذاب ان کے اوپر آیا کہ انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنایا گیا؟ یہ کون سی بستی ہے اور کیا وجہ ہے کہ ان کو اتنا چھوٹا عذاب دیا گیا؟ یہ بستی
دلیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 602، تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے بیان کیا، تفسیر الطبری جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 242 اس آیت کریمہ میں اہل مکہ کی مثال بیان کی گئی ہے۔ مطلب یہ بستی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی ہے، اور اس بستی میں ہلکا عذاب، جبکہ اس بستی کے لوگوں نے جو انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے پریشان کیا، ان سب سے زیادہ مکہ والوں نے، عرب والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو پریشان کیا۔ ایک روایت ہے کہ جس میں نبی مکرم نے بتایا کہ سارے انبیاء سے زیادہ مجھے پریشان کیا گیا، اور ابو جہل جو ہے ہر دور کا ایک ابو جہل ہوتا ہے، جیسے موسیٰ کا ابو جہل فرعون تھا، اور میرا ابو جہل یہ ہے، جو ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتا تھا، آپ کے اوپر جان لیوا 12 بار حملے کیا اس نے، اور ایسے بے شمار ایسے ظلم مکہ والوں نے ڈھائے ہیں کہ زمین و آسمان نے ایسے ظلم بہت کم دیکھے ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی عذاب کم۔ بہت غور کریں، آپ دیکھیں آگے اور دیکھتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اہل مکہ سے کی مثال بیان کی گئی۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو اوفی نے ان کی روایت کیا ہے۔ نیز مجاہد، قتادہ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا ہے، اور امام زہری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر الطبری کے حوالے سے۔ تو یہاں سے میں نے آپ کو یہ ثابت کیا کہ یہ بستی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی، جہاں پہ آپ کی تکذیب کی گئی اور اس کے بعد عذاب کم آیا۔ اب پھر سے آیت دیکھیں، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی۔ مکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی اللہ رب العزت نے امن اور امان کا گہوارہ بنا دیا۔ سورہ قصص سورہ نمبر 57 اللہ فرماتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ مطلب مکہ والوں کا ذکر اللہ کر رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نبی مکرم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تو ہمیں زمین سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا جائے گا، ہمیں تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے، حرم جو امن کا مقام ہے، جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل ہمارے طرف سے بطور رزق اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ دو چیز اللہ رب العزت نے مکہ کے تعلق سے فرمائی کہ ہم ہر طرف سے، جبکہ وہ ریگستانی علاقہ ہے، سوکھا اور بنجر علاقہ، جہاں پانی بھی نہیں ہوتا اور جہاں مٹی بھی نہیں ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے پورے دنیا سے پھل کو لا کر کے وہاں سے اس کو بکواتا ہے، وہاں پہ اس کی منڈی ہے۔ اور دوسرا، اس کو امن کا گہوارہ، امن کی جگہ بنائی ہے اللہ رب العزت نے۔ تو اس آیت میں بھی امن کا ذکر کیا گیا، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی۔ اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر آتا تھا، ہر جگہ سے رزق آتا تھا، یعنی پھلوں کا رزق ہر طرف سے آتا تھا، اور وہاں پہ منڈی ہے اور آج بھی ہے، اور پوری دنیا میں پھر وہاں سے فروٹ سپلائی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے باشندوں نے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ کون سی نعمت کی ناشکری کی مکہ والوں نے؟ سب سے عظیم الشان نعمت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، قرآن کا نزول ہوا، اور خود بیت اللہ، اللہ کا گھر، ایسی عظیم الشان نعمت جو امن اور امان کی بستی، جو ہر قسم کے رزق کے دنیا سے ہو کر کے اس جگہ میں پہنچا دینے والی بستی، ایسے بستی میں انہوں نے نافرمانی کی، یعنی اس کا ناشکرا پن کیا، نعمت کے مل جانے کے بعد اس کی ناشکری کی۔ اس تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 164، سورہ طلاق آیت نمبر 10 اور 11، سورہ بقرہ آیت نمبر 151 152۔ چند آیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں جیسے اللہ فرماتا ہے، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. مکہ والوں سے کہا کہ تم ضلال المبین میں تھے، تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. لقد من اللہ علی المؤمنین، لیکن بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یہ اللہ کا انعام تھا، یہ اللہ کا احسان تھا. لیکن اس انعام کو پا کر کے انہوں نے ناشکری کی. نبی کے مل جانے کے بعد ان کی ناشکری کی. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو میری آیتیں تم پر تلاوت کرتا تھا، خالق کائنات کی آیتیں تم پر تلاوت کرتا تھا. ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرتا تھا، تمہارے اندر سے برائیوں کو نکال کر کے اچھائیوں کو داخل کرتا تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں اللہ کے کلام اور اس کی حکمت کو سکھاتا تھا. اور اسی طریقے سے اسی قسم کا مضمون جو ہے سورہ طلاق میں اور سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 151 152 اور سورہ طلاق آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد تو اللہ نے انہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، جب اللہ کے نبی کی ناقدری ہوگی. اللہ کے نبی کی ناقدری کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی ناقدری یہ ہے کہ ہم آپ کی تعظیم نہ کریں. ایک آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا نبی مکرم کے حقوق کو، کہ آپ کے حقوق یہ ہیں کہ ہم نبی پر ایمان لے کر کے آئیں، آپ کی تعظیم کریں، اور وہ وحی جو آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے اس کی اتباع کریں اور آپ کی مدد کریں. یہ 4 اصول اس آیت میں بیان کیے گئے. آیت نمبر انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں میں. تو سب سے پہلا کہ ہم ان پر ایمان لے کر کے آئیں، پھر آپ کی تعظیم کریں. تعظیم کے اندر 3 چیزیں. تعظیم کے اندر سب سے پہلی اطاعت. اگر کوئی کسی کی تعظیم کرتا ہے اور اطاعت نہیں کرتا تو تعظیم نہیں کہلائے گی. تعظیم کے اندر دوسری چیز محبت. اگر کوئی کسی سے تعظیم کرتا محبت نہیں کرتا تو یہ تعظیم نہیں کہلائے گی. تعظیم عزت. اگر کوئی کسی کی تعظیم کرتا اور عزت نہیں کرتا تو یہ تعظیم نہیں کہلائے گی. تو انہوں نے آپ کی تعظیم نہیں کی، یعنی آپ کی اطاعت نہیں کی، اور آپ سے جو محبت کا تقاضا تھا اس تقاضے کو پورا نہیں کیا اکثریت نے. اور وہ وحی جو ان کے اوپر نازل کی گئی ہے اس کی اتباع، تو ان لوگوں نے اس کی اتباع بھی نہیں کی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اور ان کی مدد، تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی نہیں کی. تو یہ ہے ناقدری. اس آیت کا ریفرنس لکھ دیں، سورہ آراف آیت نمبر 157. سورہ آراف 157 سے میں نے نبی مکرم کے 4 حقوق آپ کو بیان کیے. اور بھی بہت حقوق ہیں لیکن اس آیت میں 4 بتائے گئے. تو آگے چلتے ہیں. تو اللہ نے انہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، کہ نبی کی بھی تکذیب، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، آپ کے اللہ کے کلام کی، اور اللہ رب العزت کے حق کو بھی پامال کیا، اللہ کی ذات صفات کے ساتھ شرک کیا. تو اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک چکھایا اور خوف کا لباس پہنایا. اور یقیناً ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، تصدیق کی. تب انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے. تو یہ عذاب تھا ان کے اوپر. ہر دور میں انبیاء آتے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے ہیں. کچھ سلیم الفطرت روحیں ان سے چپک جاتی ہیں، یعنی اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے چپک جاتی ہیں، اور ان کو لے کر کے نبی نکل جاتے ہیں. اب جو بچا ہوا ساماجک تتو ہوتے ہیں، جو بچے ہوئے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شراب، جوا، مڈر، چوری اور اندھ وشواس نہیں چھوڑتے، شرک نہیں چھوڑتے، تو اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر کے ان کو تہو بالا کر دیتا ہے. ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا. اب یہ قوم آئی تھی اور رحمت للعالمین اور امام الانبیاء، اور ان کے ساتھ سب سے زیادہ تکذیب، ان کو سب سے زیادہ ستایا گیا، ان کی امت کو سب سے زیادہ ستایا گیا، صحابہ کو. لیکن سے بھوک اور خوف کا لباس، یہ میں آپ کے ذہن کے اندر اس بات کو پہنچانا چاہ رہا تھا. اس کی دلیل دیکھیں آپ. مسلم شریف حدیث نمبر 1007. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اصل میں اپنی امت کے لیے دعا کی تھی. میں دعا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بھی رحمت للعالمین کی رحمت کا حصہ تھا کہ آپ نے ایسی بددعا اپنے قوم کے لیے نہیں کی کہ اللہ زمین کو پھاڑ دے دھسا دے اس کو. اور خود سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے آ گئے تھے اور انہیں کہا تھا کہ آپ حکم کر دیجئے دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے ان کو پیس دیں گے. یہ تو آفر بھی آیا تھا. اور نبی مکرم نے ایسی دعا نہیں کی کہ ساری کی ساری قوم تباہ اور برباد ہو جائے. سورہ یوسف نازل ہو چکی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ یوسف سے اس بات کو نکال دیا اور کیا کہتے ہیں, اے اللہ میری قوم میں ایسا عذاب نازل فرما جیسا یوسف کی قوم پہ نازل فرمایا تھا, یوسف کے بھائیوں کو دیا تھا تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آ جائے. سبحان اللہ. اگر ایک دم سے عذاب آتا ختم کر دیے جاتے تو بچنے کا اور توبہ کرنے کا راستہ ختم ہو جاتا. تو رحمت للعالمین نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ بددعا کیسی کر رہے جو خود رحمت سے بھری ہوئی ہے کہ اللہ ان کے اوپر وہ عذاب نازل فرما دے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اوپر, یوسف علیہ السلام کی قوم کے اوپر نازل فرمایا تھا, بھکمری کا عذاب. اور جب بھکمری آتی ہے تو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے, اور جب بھکمری آتی ہے اور خوف کا لباس جب پہنایا جاتا ہے تو پھر پورا سب سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ ہے ہمارے نبی رحمت للعالمین جو اپنی امت کے لیے آخر تک اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی جدوجہد اور کوشش میں لگے ہوئے. اور اس کے بعد اور دیکھیں, جب فتح مکہ ہوا تو آپ منزلیک پکڑ کر کے کھڑے ہو گئے. کفار مکہ لرز رہے تھے کہ آج ہمارے اوپر جو حکم نازل کیا جائے گا وہ بہت سخت حکم ہوگا, کیونکہ جو ظلم ہم نے کیے مکہ والوں نے, ایسا ظلم تو زمین و آسمان نے کم دیکھا ہے. ایسے ظلم جس کی داستان ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں, سن چکے ہیں. لرز رہے, کانپ رہے, لیکن رحمت للعالمین خانہ کعبہ کے اندر گئے. پہلے اندھ وشواس کو ختم کیا, بتوں کو توڑ کر کے پھینک دیا اور کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل کو ختم ہی ہونا تھا. اور جب منزلیک کو پکڑ کر کے چوکھٹ کو خانہ کعبہ کی پکڑ کر کے کھڑے ہوئے تو کفار مکہ لرز رہے تھے کہ اب کوئی حکم دیا جائے گا اور ہمیں تے و بالا کر دیا جائے گا, ہمیں بھی چیر دیا جائے گا, پھاڑ دیا جائے گا, جلا دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. لیکن نبی رحمت نے کیا کہا, جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا آج میں تمہیں بھی معاف کرتا ہوں. اللہ اکبر. وہاں پہ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیسے معاف کرتے ہیں, میری ماں کو سمیہ کو پھاڑا گیا تھا, مجھے جلایا گیا تھا, مجھے گھسیٹا گیا تھا, کچھ نہیں. یہ ہے مطیع اور فرمانبردار وہ صحابہ کہ کسی ایک نے کچھ نہیں کہا, نبی مکرم نے معاف کر دیا, ٹھیک ہے, ختم بات. تو یہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی یا یہ بددعا کی کہ انہیں ایسا ہلکا عذاب آئے کہ ان کی عقل ٹھکانے آ جائے. اس کی دلیل مسلم شریف حدیث نمبر 1007. اب حدیث سماعت فرمائیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی. اے اللہ, ہر نبی جب قوم سے نکلتے ہیں تو بددعا کر دیتے ہیں, یہ اللہ ہی کی طرف سے انتظام رہتا ہے کرائم کو ختم کرنے کا. کرائم کو ختم کرنے کے دو اصول ہیں, ایک اللہ کا کلام, اور جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ اس سے چپک جاتے ہیں اور ساری برائیاں ختم کر دیتے ہیں, اور ایک وہ لوگ جو اللہ کے مطیع اور فرمانبردار, جو خالق کائنات کے, جو اپنے بنانے والے کے مطیع اور فرمانبردار نہیں ہوتے, اور وہ انسانیت کے لیے زہر ہوتے ہیں, انسانیت کے لیے دشمن ہوتے ہیں. وہ شراب, چوری, جوا, مرڈر اور ہر قسم کی برائیوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت آسمان سے وبا نازل کرتا ہے, آسمان سے عذاب نازل کرتا ہے اور انہیں تہبہ وارہ کر دیتا ہے. تو یہ جب مدینہ مکہ سے صحابہ نکل رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دوسرے صحابہ کے ساتھ مکہ سے نکل گئے, مدینہ تشریف لے گئے, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اوپر عذاب تو آنا ہی تھا.
تو کیا دعا کرتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش کی سرکشی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اے اللہ ان پر 7 برس کا قحط نازل فرما، 7 سال کا قحط یعنی سوکھا نازل فرما، جیسا قحط تو نے یوسف علیہ السلام کے دور میں بھیجا تھا۔ تو ایسا قحط پڑا، پھر آپ راوی فرماتے ہیں ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی اور لوگ چمڑا اور مردار تک کھا گئے، مطلب چمڑا اور مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خون میں اونٹ کے بال کو بھگو کر کے خون میں اونٹ کے بال کو بھگو کر کے کھانے پر مجبور ہو گئے، ایسی قحط سالی نازل ہوئی۔ تو اس حدیث میں لیکن یہ ہے کہ ہر چیز تباہ ہو گئی اور لوگ چمڑا اور مردار تک کھا گئے۔ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی جاتی تو اس میں بھی دھواں نظر آتا، دھواں معلوم ہوتا، بھوک کی شدت۔ آخر مجبور ہو کر کے ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے، مطلب اس وقت انہوں نے اسلام نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ تعالی کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اب تو آپ کی قوم برباد ہو رہی ہے، اس لیے آپ اللہ تعالی سے حق کی دعا کر دیں، آپ ان کے حق میں دعا کر دیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم آتی تھی اور دعا کرواتی تھی، اس طریقے سے ابو سفیان آنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ اب اللہ سے دعا کر دیجئے۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو تکذیب کی ہے نبی کی، ہم نے جو جھٹلایا ہے نبی کو، تو یہ اسی کا عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہا ہے۔ یعنی اللہ کو بھی پہچانتے تھے، نبی کو بھی پہچانتے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہچانتی تھی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ رحمت للعالمین نے وہ راستہ چنا کہ ایسے یہ بھوکے رہیں گے اور خوف ان کے اوپر طاری ہوگا۔ خوف کے تعلق سے بھی ابھی آگے آ رہا ہے، تو یہ توبہ اور استغفار کریں گے، اور ایسا ہوا۔ اور جب فتح مکہ کے بعد آپ نے معاف کیا تو پھر مکہ کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ قنوت نازلہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر قنوت نازلہ جو پڑھی جاتی ہے تو اس میں وہ کمزور صحابہ کا نام لے کر کے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2932 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، 2932۔ چلے، تو یہ ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک چھوٹا سا نظارہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ہر دور میں، ہر وقت میں رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ آیت نمبر 114، چنانچہ اس میں سے کھاؤ۔ اب اللہ رب العزت یہاں پہ دوسرے احکام نازل فرما رہا ہے، چنانچہ اس میں سے کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے کھانے کے لیے کیا چیز مناسب ہوگی وہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ پاک اور حلال چیز کھاؤ۔ یعنی رزق کی پاکی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری پاکی اور ایک باطنی پاکی۔ ظاہر اور باطن، ظاہر یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سڑا گلا ہوا نہ ہو، یہ فنگس لگے ہوئے نہ ہو، یہ باسی نہ ہو، تو یہ ظاہر پاکی۔ اور باطن پاکی کہ یہ حرام چیز سے بنا ہوا نہ ہو، حرام پیسے کا نہ ہو اور حرام مال نہ ہو، یعنی حرام چیز نہ ہو۔ تو پھر سے دیکھیں، چنانچہ اس میں سے کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ عبادت کو نعمت سے جوڑا کہ واقعی تم اگر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہو اور عبادت کا دم بھرتے ہو تو عبادت کرنے والا اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اور اس کا شکر گزار نہ ہو؟ صبح سے شام تک اس کی زبان سے، اس کے لباس سے، اس کے چہرے سے بس اللہ کی ناشکری جھلکتی ہے۔ جب کسی سے ملے، ارے میں تو بڑا پریشان ہوں، ارے کیا ہوا، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی۔ تو یہ پریشانی تقدیر میں لکھا کس نے؟ اللہ نے۔ تو کس کے لیے بول رہا ہے؟ وہ اللہ کے لیے بول رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پریشان رکھا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایسی لا علمی میں ایسے بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ اللہ کا شکر گزار اللہ کل حال، اللہ رب العزت نے جس حال میں رکھا ہے وہ میرا رب ہے، اس نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، اس سے بہتر فیصلہ میرے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔
اور اللہ رب العزت نعمت دینے کے بعد کیا چاہتا ہے بندے سے؟ صرف یہی چاہتا ہے کہ تو میرا شکر گزار بن جا. اس تعلق سے ایک حدیث دیکھیں جو مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 2734. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ جب کوئی چیز کھائے اور کوئی چیز پیے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے. تو یہ اللہ رب العزت نے جو بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہے اس کا بدلہ ہمارے رب نے صرف اتنا رکھا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر دیں. اور جب بندہ شکر ادا نہیں کرتا تو وہ کریڈٹ ظاہر سی بات ہے وہ کسی اور کو دیتا ہے، اور اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت کا کریڈٹ وہ کسی اور کو دے رہا ہے تو یہی ناشکرا ہے. اور اسی کے لیے شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو اکثر کو ناشکرا پائے گا، مطلب دے گا تو نعمت اور وہ کسی اور کا شکر ادا کرے گا، یہی ناشکری ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اور اگر تم واقع اس کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. غور کریں ہم کس قدر نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، جن نعمتوں کو نہ ہم گن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ جان سکتے، لیکن اس کے بعد بھی نافرمانی. جو نعمتیں نہیں دی، جو ہمارے لیے مناسب نہیں تھی، وہ چیز نہیں دیا اللہ نے، اور ہم اسی کا رونا روتے ہیں، اسی کے بارے میں لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں اور بتاتے پھرتے ہیں. اللہ رب العزت سے بولنے کے لیے ہماری توفیق نہیں ہوتی کہ نعمت کو واپس تو وہی کرے گا، جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے وہ کون دے سکتا ہے. تو یہ ہم اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں لوگوں سے کہہ کر کے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بنا کر کے رکھے، آمین. آیت نمبر 115. اللہ نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت یعنی سور کا، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. یہ چار چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کہی. اس کو اور قرآن کی ہر آیت کو بارگاہ رسالت میں ہی جا کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں. ہم اپنے مرضی سے اپنے دماغ سے اللہ کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے، اور اس کی دلیل خود یہ ہے کہ اللہ نے صاحب قرآن کو پہلے نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے کہا کہ نبی مکرم اس کو یاد کرا دینا اور سمجھوا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، یعنی تفسیر بھی اللہ رب العزت کے ذمہ ہے. تو اگر ہم اس کو اپنے دماغ سے سمجھیں گے تو دیکھیں نہیں سمجھ پائیں گے. کیا ہے اس میں؟ اللہ نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار، تو مطلب مری ہوئی چیز اللہ نے حرام کیا. تو مچھلی بھی حرام ہو گئی، وہ بھی مری ہوئی ہوتی ہے، اور ٹڈی بھی حرام ہو گئی. اور دوسری طرف آپ غور کریں، ہر چیز تو مر جاتی ہے، جب ہم ذبح کرتے ہیں تب بھی تو مری جاتی ہے، تو مر گئی تو وہ حرام ہو گئی. سمجھنا پڑے گا نا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز جو ذبح ہونے کے پہلے مر جائے، مطلب شہرک کٹنے سے پہلے مر جائے، یعنی گلا گھوٹ کر کے کسی کو مار دیا گیا ہو، اوپر سے گر کر کے مر گیا ہو، کوئی بیماری سے مر گیا ہو، بڑھاپے سے مر گیا ہو، کوئی بھی جانور اگر اس چیز سے مرتا ہے تو یہ جانور تمہارے لیے حرام ہو جائے گا، جبکہ وہ جانور حلال ہے، حلال کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن وہ گلا گھوٹ کے یا کسی بھی طریقے سے مر گیا، ذبح ہونے سے پہلے مر گیا ہے تو وہ حرام ہے. کچھ جانور، دو جانور ایسے نبی مکرم نے بتائے جو اپنی موت بھی مر جائیں، گلا گھوٹ کے مر جائیں، اوپر سے گر کے مر جائیں، کچھ کسی بھی طریقے سے مر جائیں، پھر بھی وہ حلال رہیں گے. اور وہ دو چیز کون سی ہے؟ وہ ہے مچھلی اور ٹڈی. لیکن سمجھنا پڑے گا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کچھ ایسے بھی کم عقل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، بغیر حدیث کے کیسے سمجھ لیں گے قرآن کو. دوسرا پھر اللہ نے فرمایا خون، اب جب خون حرام ہے تو کلیجی بھی حرام ہو گئی، تلی بھی حرام ہو گئی. تو اس کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے دو خون کو حلال کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تلی اور کلیجی. اور خنزیر کا گوشت ظاہر سی بات ہے کہ اس کو حرام کیا اللہ رب العزت نے. اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام تو کسی پہ نہیں لیا جاتا. جب بھی جانور ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا یہ مطلب ہے کہ کس کی رضا کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، یا کسی کی منت ہے یہ کہ میں جانور اس لیے ذبح کر رہا ہوں کہ آپ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیجیے، یا آپ ہی ہمیں بیٹا دے دیجیے، ہماری مصیبت کو دور کر دیجیے. یہ ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا. بسم اللہ اللہ اکبر تو سبھی بولتے ہیں. جو بازار کے اندر غیر مسلم بھائی لوگ بھی جو گوشت لیتے ہیں وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا جاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو کس کی رضا کے لیے دی ہوئی رزق اللہ کی ہے. دیا تو رزق اللہ نے،
اس جانور کو تو اللہ نے دیا ہے، لیکن کسی غیر اللہ کے نام پر. اور غیر کون ہے؟ اللہ کا غیر کون ہے؟ کیا نبی اللہ ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ نہیں ہے، تو یہ بھی غیر اللہ ہوئے. ولی اللہ ہے؟ نہیں ہے، تو ولی بھی غیر اللہ ہوئے. تو ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے، اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پر کوئی چیز ذبح ہوگی، اللہ نے اس کو حرام کر دیا. اس تعلق سے قرآن میں دوسری جگہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ انعام آیت نمبر 145، سورہ انعام آیت نمبر 145، اور بھی دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت نے ان 4 چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام کیا. پھر اب جواز نکل رہا ہے. پھر جو شخص مجبور ہو جائے، جبکہ نہ وہ باغی ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، مجبور ہو گیا، اس کو باندھ کر کے رکھ لیا گیا ہے کہ تو بہت اسلام کرتا ہے، اب اس کو نہ کھانے کے لیے دے رہے ہیں نہ پینے کے لیے دے رہے ہیں. جیسے کل کی کلاس میں آیا تھا کہ عبداللہ کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا رضی اللہ عنہ. تو اب ان کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ اب تو تجھے شراب بھی پینا پڑے گا، اب تو تجھے خنزیر بھی کھانا پڑے گا. تو ایسا کوئی شخص ہے جس کو مارا جا رہا ہے اور جو موت کے قریب پہنچ گیا، تو وہ جان بچانے کے لیے وہاں پر شراب اور حرام چیز اس کے لیے مطلب حلال ہو جائے گی. جیسے اس دور میں کچھ خواتین کو قید کر لیا جاتا تھا کفار کی طرف سے، یا کچھ خواتین ان کی ملکیت میں تھی، یعنی ان کی غلام تھی، لونڈیاں جس کو کہتے ہیں غلام تھی، تو وہ اپنی غلام خواتین سے، عورتوں سے بدکاریاں کرواتے تھے اور اس کی قیمت کھاتے تھے. اب کیونکہ یہ غلام ہے، کمزور ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو ایسی کنڈیشن میں اللہ رب العزت نے یہ راستہ نکالا ہے، یہ جواز ہے، یہ رخصتی ہے. کل ہم نے رخصتی پڑھی تھی کلمہ کفر کی، کہ اگر کسی کو زبردستی کیا جا رہا ہے. کلمہ کفر کی رخصتی کس کے لیے تھی؟ جب کسی کو گھیر لیا گیا، بے بس کر دیا گیا، اور وہ اگر کلمہ کفر کہہ کر کے نکل جاتا ہے تو اس کو اجازت دی گئی تھی. لیکن افضلیت برداشت کرنے میں، صبر کرنے میں اور شہادت میں ہی ہے. اور دونوں مثالیں ہم نے دیکھی. یہاں پر ہم دیکھیں کہ رخصتی دی جا رہی ہے حرام چیز کھا لینے کی. اگر موت آنے لگی، ہم کسی جنگل میں ایسی جگہ پھنس گئے جہاں پانی نہیں ہے، تو شراب ہے، وہ شراب پی کر کے اپنی جان بچانے تک، پیٹ بھر کے نہیں، جان بچانے تک ہم کھا پی سکتے ہیں. کسی نے ہم کو پکڑ کر کے مار رہا ہے، کسی نے ہمیں زبردستی کر رہا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت غفور و رحیم ہے، کیونکہ تمہاری نیت بغاوت کی نہیں ہے، مطلب اس حد کو کراس کرنے کی نیت نہیں. اور نمبر 2، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی بھی نیت نہیں ہے. تو اللہ کے دین میں لچک ہے اور ہمیں اس کے اندر زبردستی سختی پیدا نہیں کرنا ہے. جیسے آپ ایک حدیث دیکھ سکتے ہیں جو ابن ماجہ نے روایت کی ہے. ابن ماجہ نے حدیث نمبر 2045 اور مستدرک حاکم نے جلد نمبر 2 اور باب نمبر 198 حدیث نمبر 2801. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے خطا، نسیان اور وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جن پر انہیں زبردستی مجبور کیا گیا ہو. خطا، نسیان اور وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جن پر انہیں زبردستی کیا گیا. اگزامپل میں دے چکا ہوں کہ وہ عورتیں جو ان کی ملکیت میں ہوتی تھی، انہیں بے تحاشا مار بھی سکتے تھے، وہ جو چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے، تو انہیں بدکاری کرواتے تھے. وہ انسان جن کو انہوں نے قید کر کے رکھ لیا ہے اور وہ مر رہے ہیں اور ان کو شراب دے رہے ہیں اور ان کو گوشت دے رہے ہیں، تو ایسی شکل میں کھا سکتے ہیں. ایسی شکل میں ہم کسی جنگل اور کسی جگہ میں پھنس گئے تو اپنی جان بچانے کے لیے ہم حرام چیز کو کھا سکتے ہیں، پیٹ بھر کر کے نہیں. آگے دیکھتے ہیں. پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ نہ وہ باغی ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے بخشنے والا بھی ہے اور رحمان بھی ہے. آیت نمبر 116، اور اپنی زبانوں کو جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. دیکھیے یہ بہت اہم مسئلہ اب آیا
آیت نمبر 116 کے اندر، کیونکہ ہم سب اب اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچانے کے داعی بن رہے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اللہ کے پیغام کو پہنچانا ذمہ داری ہے۔ اپنی لاجک، اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنے قبیلائی نظام، اپنی کسی چیز کو پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری۔ بلغوا انی ولو آیت، اگر میری بات ایک بھی ہے تو اسے پہنچاؤ۔ تو اللہ کے نبی کی بات کو پہنچانے کی اجازت ہے، اپنی سوچ اپنی سمجھ کو پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی سوچ اور اپنی سمجھ دین کہہ کر کے پہنچا دیا تو اس کی بربادی سنیے اب آپ آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر۔ اور اپنی زبان کی جھوٹ بیانی کرنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ اللہ نے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ تم کون ہوتے ہو میرے حلال کو حرام کرنے والے اور حرام کو حلال کرنے والے۔ تو اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال کر دی اسے کوئی دنیا کا کوئی شخص اس کو حرام نہیں کر سکتا، اور جو حرام کر دی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی نے قبول کر لیا بشرط شریعت ہونے کے تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بھی اللہ رب العزت نے کہا ہے سورۃ توبہ کے آیت نمبر 31 کے اندر کہ اس نے اس کو رب بنا لیا۔ تو حرام اور حلال کرنے کا حق ہمیں نہیں۔ اب ہم سے لوگ فتوے پوچھ رہے ہیں، مسئلے پوچھ رہے ہیں، اور ہم نے فٹ سے زبان اٹھائی اور تالو سے لگا دیا کہ صاحب یہ تو حرام ہو گیا، یہ تو حلال ہو گیا، فتوے بانٹتے پھر رہے ہیں۔ یہ کیسا جرم ہے؟ آگے سنیے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ کرتا تو اللہ حلال و حرام ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں حلال و حرام کہنے والے کسی بھی بات کو فٹ سے اٹھا کر کے؟ اور اگر کہہ دیے اپنی مرضی سے تو بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ لا یفلحون اور تفلحون، یفلحون قرآن میں 40 مقام پہ تقریباً آیا ہے کہ یہ لوگ فلاح نہیں پا سکتے، یہ لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ تو ایسے 35 جرم کو اللہ رب العزت نے گنوایا کہ یہ جرم جو کرے گا وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ اور اس کے اندر تقریباً 2 یا 3 بار اللہ رب العزت نے اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے کہ جس نے اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی نئی چیز کو ایجاد کر دیا، کہہ دیا، جبکہ اللہ نے اسے حلال و حرام نہیں کیا، اس نے کہہ دیا یہ حلال و حرام ہے۔ اس نے قرآن کو اپنے مرضی سے پیش کر دیا، اس نے حدیث کو اپنی مرضی سے پیش کر دیا، اپنے حساب سے اس کو توڑ مڑوڑ کر کے پیش کر دیا، تو اللہ فرماتا ہے یہ فلاح نہیں پا سکتا۔ اور یہ سب محنت اور یہ جد و جہد اور کوشش ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ آخرت کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں، موت کے وقت کی سختی کی آسانی کے لیے، قبر کی فلاح کے لیے، حشر کی فلاح کے لیے اور جہنم سے رخصتی کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اگر اس میں ہم نے لحاظ نہ رکھا، اس میں ہم نے توجہ نہ دی، اس میں اگر ہم نے غور و فکر نہیں کیا تو پھر ہم فلاح نہیں پا سکتے۔ لا یفلحون، لا بھی کہا اللہ نے کہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ فلاح پا لے۔ لا جب بھی آئے گا ہرگز کے معنی میں آتا ہے قرآن میں کہ ہرگز وہ فلاح نہیں پا سکتے، جبکہ دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن ڈبل اس کو اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہی بیان کریں جس کی دلیل ہمارے پاس ہے، پہلے دلیل کہیں اور پھر بات اپنی رکھیں کہ یہ دلیل ہے فلاں کتاب میں اور یہ معتبر کتاب ہے، پوری دنیا کا مسلمان اس کو مانتا ہے، یہ لیجیے آپ دلیل، اور یہ اس طریقے سے اس کی یہ تفسیر ہے قرآن کی۔ تو بیان تو کرنا ہوگا، کیونکہ اگر بیان نہیں کیے تو بھی پکڑ ہے ہماری، اور بلکہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اللہ کے کلام کو سیکھنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی اللہ رب العزت توفیق اور رفیق عطا فرمائے، لیکن اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنی قبیلائی، اپنی برادری اور اپنی چیزوں کو نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 17 میں، ان کے لیے صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ اب فلاح نہیں پانا کیا چیز ہے؟ آیت نمبر 117 میں ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے، مطلب دنیا میں وہ فتوے دے کر کے تھوڑی سی عزت تو حاصل کر لے رہے ہیں، انہیں عالم سمجھا جا رہا ہے، انہیں مفتی سمجھا جا رہا ہے، انہیں بہت پڑھا لکھا اور بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھا جا رہا ہے، یا انہیں نذرانے دے دیے گئے، انہیں نوکری پہ لگا دیا گیا، انہیں عزت شہرت مل گئی، انہیں دولت مل گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اتنا رسکی کام بھی ہے، آسان بھی ہے کہ ہم اپنے طرف سے کچھ نہ بتائیں، بس اللہ کا کلام، نبی کا فرمان سنا دیں، اور اگر ہم نے اپنی بات منوانے کے لیے
अपनी चीज को बनवाने के लिए कुरान हदीस को तोड़ मरोड़ के और अपने हिसाब से पेश करेंगे तो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आयत नंबर 118, और जो लोग यहूदी हुए उन पर हमने वो चीज हराम की थी जो हम पहले आपसे बयान कर चुके हैं। यहूदियों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले क्या बयान किया था जो उनके ऊपर हराम कर दिया था अल्लाह ने, जबकि उनकी गलतियों की वजह से, जो अल्लाह फरमाता है और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, मतलब उस चीज को हलाल जो चीज थी उसको हराम करके हमने जुल्म नहीं किया, और लेकिन वो खुद ही अपने आप पर जुल्म करते थे। क्या जुल्म करते थे? ये शरारत करते थे, बगावत करते थे, यानी इताअत से इनकार करते थे। दलील जो पहले अल्लाह फरमाता है कि हमने पहले बयान कर चुका है, तो वो सूरह अनाम आयत नंबर 146 में अल्लाह ने बयान किया। सूरह अनाम आयत नंबर 146 में अल्लाह फरमाता है और यहूदियों पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे। अब बताइए, जानवर तो नाखून वाले होते हैं ज्यादातर, तो अल्लाह फरमाता है कि हमने उनको हराम कर दिया, जबकि हलाल चीज हराम कर दिया। और गाय को भी उनके ऊपर हराम, और बकरियों से उनकी चर्बी हराम कर दी, मतलब बकरियों से जो चर्बी निकलती वो हराम कर दी, सिवाय उसकी जो उनकी पेटों पर लगी हो, मतलब जो आंतों में लगी हुई होती थी और जो हड्डियों में लगी हुई होती थी, उसके अलावा सब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि हमने उनको हराम कर दी। ये सजा थी, हलाल चीज हराम करने की सजा क्या थी? ये सजा हमने उनको इनकी शरारत व बगावत के सबब दी थी, और हम तो सच कहने वाले हैं। तो जब पिछली कौमों ने नबी की नाफरमानी की, शरारत की, बगावत की, इत्ताअत और फर्माबरदारी नहीं की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाल चीज को भी उनके ऊपर हराम कर दिया। ये इसका मतलब है। आयत नंबर 119, फिर बेशक आपका रब उन पर जिन्होंने जहालत से बुरे अमल किए। जहालत से बुरे अमल, क्योंकि आदमी जहालत से ही तो बुरे अमल करता है। जहालत ना समझ में आया तो अबू जहल को याद करें। अबू जहल जिसके पास इल्म था और अमल नहीं था, और ला यालमून अल किताबा, जिसके पास इल्म नहीं होता, उम्मीयूना, जिसके पास इल्म नहीं होता, अल्लाह ने उसको उम्मी कहा। उम्मीयूना ला यालमून अल किताबा, वो उम्मी है जो किताब का इल्म नहीं रखता। तो यहां पे उम्मी का लफ्ज नहीं आया, जाहिल का लफ्ज आया। जाहिल वो जिसके पास समझ बूझ थी, इल्म था, लेकिन उसने बगावत की। तो नाफरमानी तो हमने भी की है, हम भी गुनहगार हैं। अब हम क्या करें? फिर से देखिए, उसका हल जरूर आएगा यहां पर। फिर बेशक आपके रब उन पर जिन्होंने जहालत से बुरे अमल किए, तो हम सब गुनहगार हैं, जहालत से हमने बुरे अमल किए हैं, कभी जानबूझ करके, कभी अनजाने में हमने बहुत सारे गुनाह किए हैं। क्या करें यार परवरदिगार? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां पे हल बताता है। फिर उसके बाद उन्होंने तौबा की। सुभान अल्लाह। सबसे पहला अमल तौबा कर लो। आज वक्त है, मौत के पहले वक्त है, सूरज के मुख्तलिफ दिशा से निकल जाने के पहले वक्त है, क़यामत के आने के पहले और मौत के पहले वक्त है। तौबा कर लो। तो अल्लाह फरमाता है गुनाह कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, तौबा कर लो, यानी नादिम हो जाओ अपने गुनाह पर, छोड़ दो उसको उस पर नादिम हो जाना, शर्मिंदा हो जाना और छोड़ देना, यही तौबा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ा करके उससे माफी मांग लो। तो पहला अमल। फिर उसके बाद उन्होंने तौबा की और अपनी इस्लाह की। दूसरा अमल अपनी इस्लाह, यह है तज़किया नफ्स, यह है अपनी बुराइयों से कंट्रोल, यह है अपनी बुराइयों को अपने दिल दिमाग से निकाल देना। और यह कब होगा? तज़किया नफ्स मासियत के इल्म के बगैर हो ही नहीं सकता। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को कौन सी चीज नागवार गुजरती है, कौन सी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे नाराज होता है, कौन से गुनाह के काम है, जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा, जब तक हम तज़किया नफ्स कर ही नहीं सकते। तो हमें पहले इल्म हासिल करना होगा कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं है, और उन चीजों को समझने के बाद कि ये हराम है, ये हराम है, ये कबीरा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है, और उसको फिर हम छोड़ दें, यह है। और अपनी इस्लाह कर लें, यानी गुनाह को पहले इल्म हासिल करें, उसे छोड़ दें और नेक काम का इल्म हासिल करें और उसको करना शुरू कर दें। बगैर इल्म के नहीं हो सकता। तो तीन चीज आ गई है, पहले तौबा और फिर इल्म, और इल्म के ऊपर अमल, यानी तज़किया नफ्स, बुराई को छोड़ देना, अच्छाई को ले लेना, ये दोनों चीज इसके अंदर शामिल है। और अपनी इस्लाह कर ले। तो क्या होगा? ये दो काम अगर कर लेंगे तो, या तीन काम कर लेंगे तो, तौबा कर लेंगे, इल्म हासिल कर लेंगे, बुराई को छोड़ देंगे, अच्छाई को ले आएंगे, तो क्या होगा? इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब,
मिन बादिहा, इसके बाद लगफूर रहीम, अल्लाह गफूर है अब रहीम है। अब अल्लाह तुम्हारी खताओं को बख्श देगा और तुम्हारे ऊपर रहीम होगा। यह रहमान के बाद वाली सिफत। रहमान तो सबके लिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह रहीम हो जाए, रहमान तो सबके लिए, और रहीम किसके लिए होता है? रहीम उसके लिए होता है जो तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले। उसके लिए दुनिया में भी रहीम है और आखिरत में भी रहीम है। और अगर आखिरत में वो रहीम न हुआ तो फिर सिवाय जहन्नम और रुसवाई के और कुछ नहीं है। तो यहां पे अल्लाह ने फरमाया लगफूर रहीम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को गफूर और रहीम हमें पाना है तो हमें अपने गुनाहों को याद करके, उसकी याद करके बाकायदा हम तौबा करें कि फला गुनाह किए थे। और जब आप याद करेंगे तो एक बहुत बड़ा फायदा हासिल होगा कि हमारे अंदर से तकब्बुर खत्म हो जाएगा। इस कदर गुनहगार है, इस कदर गुनहगार, कौन सा गुनाह छोड़े? अल्लाह अकबर, कौन सा गुनाह छोड़े? तो शर्मिंदा होंगे। फिर ये तकब्बुर खत्म होगा, फिर इनकिसारी आएगी कि अल्लाह इस कदर गुनहगार होने के बाद इतनी तौफीक दे दिया तूने कि तेरे कलाम से जोड़ दिया, तेरे दर पे इस माथे को झुकाने के लिए तूने इजाजत दे दिया, अपनी इबादत के लिए तूने इजाजत दे दिया, चुन लिया, तेरे कलाम को समझने के लिए तुझसे बात करने की तौफीक दे दिया आका तूने, इस कदर गुनहगार होने के बाद। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं। बहरहाल वक्त कम होने की वजह से मैं आगे चलता हूं और एक अजीम शान आयत की तरफ। वक्त कम बचा है लेकिन आज इंशाअल्लाह ताला क्लास थोड़ी सी ज्यादा ले लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें हमें गौर फिक्र करने और अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।